آج سے 200-400 سال بعد جب یہ دنیا تباہ ہو کر نئے سرے سے آباد ہو رہی ہوگی اور اس وقت کا انسان آج کے ہومو سیپین کے بارے میں تحقیق شروع کرے گا تو اس وقت مائیں اپنے بچوں کو غالباً اس قسم کی کہانی سنائیں گی کہ ایک زمانہ تھا جب لوگ نظریہ ارتقاء پر یقین نہیں رکھتے تھے اور انہیں یہ بات ہتک آمیز لگتی تھی کہ ان کے جد امجد بن مانس تھے۔ میں یہ اندازہ تو نہیں لگا سکتا کہ بچے جواب میں ماؤں سے کیا پوچھیں گے، لیکن جب انہیں بتایا جائے گا کہ نظریہ ارتقاء کا انکار کرنے والوں میں ترقی یافتہ ممالک کے پڑھے لکھے لوگ بھی شامل تھے تو میری طرح آنے والی نسل کا اعتبار بھی پڑھائی لکھائی سے اٹھ جائے گا۔ لیکن اس میں قصور شاید کسی کا بھی نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کا شجرہ نسب بن مانسوں کے گروہ سے ملایا جائے۔ اسی لیے ہم اکثر یہ جملہ سنتے ہیں کہ میں نظریہ ارتقاء پر یقین نہیں رکھتا، اور شاید اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ نظریہ مذہب سے متصادم لگتا ہے، حالانکہ یہ غلط مبحث ہے، مگر یہ موضوع کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ آج صرف اس شخص کا ذکر کرنا ہے جسے گزشتہ ماہ طب کے شعبے میں نوبیل انعام سے نوازا گیا۔ اس کا نام ڈاکٹر سوانتے پیبو ہے۔ یہ ماہر حیاتیات ہے اور اس کا تعلق سویڈن سے ہے۔ ڈاکٹر سوانتے پیبو نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس نے ارتقاء کے شعبے میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس نے انسانوں کا ایک نیا گروہ ڈینیسووان دریافت کیا ہے جس کے وجود سے ہم پہلے لا علم تھے۔ یہ دریافت کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ڈاکٹر سوانتے اور اس کی ٹیم نے 2008 میں سربیا کی ایک غار سے ملنے والی انسانی انگلی کے ڈی این اے کا تجزیہ کیا۔ یہ بہت محنت طلب کام تھا جس میں کئی برس لگے، جس کے بعد وہ اس حتمی نتیجے پر پہنچے کہ اس ڈی این اے کی ترتیب اب تک کے انسانوں کی اقسام میں پائے جانے والے ڈی این اے سے مختلف ہے۔ اسے ڈینیسووان کا نام دیا گیا۔ اس مرد عاقل نے اپنی تحقیق سے یہ بھی ثابت کیا کہ ہزاروں برس پہلے ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہومو سیپین، نی اینڈرتھل اور ڈینیسووان اکٹھے تھے اور ان میں باہمی اختلاط بھی ہوا تھا، جس کا ثبوت آج کے جدید انسان کے ڈی این اے سے ملتا ہے۔ دیسی زبان میں کہوں تو آج کے انسانوں میں جو ڈنگر پن پایا جاتا ہے اس کی وجہ انہی نی اینڈرتھل اور ڈینیسووان کا ڈی این اے ہے۔ ڈاکٹر سوانتے کا دوسرا کارنامہ نی اینڈرتھل کے جینیوم کی ترتیب کو سمجھنا ہے۔ عام زبان میں جینیوم سے مراد کسی بھی خلیے میں پائے جانے والے ڈی این اے کی ہدایات ہیں۔ جیسے انسانوں میں یہ ہدایات کروموسومز کے 23 جوڑوں میں پائی جاتی ہے۔ جینیوم کی ترتیب لگانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، خاص طور سے پرانی انواع میں یہ کام تقریباً ناممکن ہوتا ہے، مگر ڈاکٹر سوانتے نے اس ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا۔ نظریہ ارتقاء پر ڈارون کے زمانے سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ بات اب نظریے سے کہیں آگے نکل چکی ہے۔ ڈارون کے بعد جینیاتی سائنس اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ ارتقاء کو جھٹلانا اب ممکن نہیں رہا، مگر اس کے باوجود آج بھی کروڑوں لوگ ارتقاء کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ محض ڈھکوسلا اور فریب ہے، اور اس فریب کا پردہ خود بہت سے سائنسدان چاک کر چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ ارتقاء کو ثابت کرنے کے لیے جن ناقابل تردید شواہد یا ثبوتوں کی ضرورت ہے، سائنس اب تک وہ پیش نہیں کر سکی۔ مثلاً تاحال ایسے بہت سے مسنگ لنک ہیں جن کا کوئی جواز موجود نہیں۔ ویسے تو یہ بحث کسی طور بھی یہاں سمیٹی نہیں جا سکتی، البتہ اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اب تک 87 لاکھ کے قریب انواع دریافت ہو چکی ہیں۔ اربوں سال سے ارتقاء کا عمل جاری ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ان تمام سپیشیز کے جینیوم کی ترتیب لگا کر ثابت کر دیا جائے کہ ان کا جد امجد ایک تھا، مگر یہ ضرور ممکن ہے کہ کچھ جانداروں کے ڈی این اے کا موازنہ کر کے دیکھا جائے کہ آیا وہ ارتقاء کے عمل سے گزرے یا اسی حالت میں ہی پیدا ہوئے جس حالت میں
आज नजर आते हैं। और जब ये देखा गया तो नाकाबिले तर्दीद सबूत इकट्ठे हुए जिनकी बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ किया गया कि जानदारों का इर्तिका हुआ और वो उस शक्ल में पैदा नहीं हुए जिसमें वो आज नजर आते हैं। लेकिन आप ऐसे जितने भी सबूत ले आएं, कोई ना कोई हल्का मफकूत ज़रूर रहेगा जिसकी बुनियाद पर इर्तिकाई अमल पर एतराज़ किया जा सकेगा, जिसका क़यामत तक जवाब देना मुमकिन नहीं। हर साल जब नोबेल इनाम का ऐलान किया जाता है तो ये बात तकरीबन तयशुदा होती है कि तिब, रियाजी, कीमिया और तबीयात वगैरह के शोबों में इनाम पाने वाले मगरबी ममालिक के लोग ही होंगे। इसकी वजह यह नहीं कि दुनिया के तमाम ज़हीन फ़तीन लोग वहाँ पैदा होते हैं और सब नालायक हमारे यहाँ। वजह इसकी वो माहौल है जो तहकीक और जुस्तजू के लिए वहाँ मैसर है। जिस तरह इंसान अपनी तवानाइयाँ जब किसी शोबे में सर्फ करता है तो उस शोबे में कमाल हासिल कर लेता है, उसी तरह मुआशरा जब इज्तिमाई तौर पर किसी हुनर को परवान चढ़ाने में मदद करता है तो उस हुनर के माहिर अफराद मुआशरे में पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी काबिल लोग पैदा होते हैं मगर मुआशरे में उनके हुनर की मांग नहीं। यहाँ कमाल फ़न का कोई तलबगार नहीं और यहाँ एक्सीलेंस का कोई मोल नहीं। हम अगर इसी तरह आमियानापन को परवान चढ़ाएंगे और अपने नोबेल इनाम याफ्ता अफराद को मतऊन करेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी में हयातियात पढ़ाने वाला नोबेल इनाम की चाह करने की बजाय ग्रेड 19 में इंक्रीमेंट लगवाने को तरजीह देगा, क्योंकि उसके लिए चरागे राह और मंजिल मुराद यही है। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.